نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، تجارت کرنا حلال کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس بہت مال تھا، انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور ان کے متعلق یہ بات یعنی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ جب وہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے تو مکہ المکرمہ سے نکلنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس مال ہے سب چھوڑ کر چلے جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا، وہاں سے چلے خالی ہاتھ مدینہ المنورہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی، اور پھر اس صحابی نے کہا کہ حضرت میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں بزنس کروں گا، تجارت کروں گا۔ تو ان سے راستہ پوچھا، پھر بازار چلے گئے، وہاں پہ کام شروع کیا، اور پھر ان کے پاس جب انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت ان کے پاس 2 یا 4 دینار موجود تھے، اور اسی کے ذریعے سے کام شروع کیا۔ سب سے پہلا اصول جو ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے کہ قرض لے کر کام نہیں کرنا، بلکہ جو آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ بھی موجود ہے تو تھوڑے سے کاروبار کے ذریعے سے اپنے بزنس کو اوپر لے کر جانا ہے۔ اور پھر یہ 2 4 دینار سے کام جو انہوں نے شروع کیا، جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی وراثت میں جو پیسہ تھا، جو مال و دولت تھا، سونا چاندی اور مختلف شکلوں میں، تو وہ $606 بلین تھے آج کے حساب سے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو وہ وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو پیسہ موجود ہے، کسی سے قرض نہیں لیا، اسی کے ذریعے سے اپنے کام کو شروع کیا ہے۔ اور کام شروع کرتے ہوئے آج ہمارے لوگ بیچارے گھبرا رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ بھئی تھوڑا سا پیسہ ہے، جو جتنا موجود ہے اس کے ذریعے سے آپ فروٹ کا ٹھیلا لگا کے کام شروع کرو، اس میں اللہ برکت ڈالے گا، پھر آپ اوپر جائیں گے۔ تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور پھر اس کے بعد کسی ایک کام کے اوپر انہوں نے اکتفا نہیں کیا۔ یہ ایک دوسری چیز ہمیں کاروبار کے حوالے سے سمجھ آتی ہے کہ بزنس کا دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں تو اسی کو لے کے نہیں چلو، جس میں دوسرے میں اگر ان کو نفع مل رہا ہے تو اس طرف چلے جائیں۔ تو پہلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیری پروڈکٹ، کھانے پینے کی چیزوں، ان کا کام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کا بزنس، اس میں پیسہ زیادہ ہے، وہ مارکیٹ میں زیادہ کام چل رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کے اس کی طرف چلے گئے۔ پھر وہ کر رہے تھے، پھر ان کو پتہ چلا کہ گھوڑے کی زین کے جو بزنس ہے، زین بیچنے کے حوالے سے، خریدنے کے حوالے سے مارکیٹ بہت فعال ہو چکی ہے، اس میں بہت زیادہ مارکیٹ میں جو ہے وہ چہل پہل ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ بزنس شروع کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دوسرے کی طرف، دوسرے میں نفع آ رہا ہے تو آپ وہاں پر آ جائیں، کاروبار مختلف طریقوں سے اپنے تجارت کو بڑھائیں۔ تو یوں انہوں نے جو ہے اپنے کاروبار کو آگے چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اور ان کے جو ایک دو چیزیں اور ہیں جو بہت اہم ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی صلاحیت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس سب سے پہلی تو چیز یہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یہ جو رزق بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے، تو اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ وہی رزق دینے والا ہے، وہ دے گا۔ جیسے کہ اب کوئی انسان بندہ یہ کہے کہ نہیں جی رزق تو اللہ نے ذمہ لے لیا، میں بیٹھ جاؤں پرندوں کی طرح توکل کروں۔ بھائی پرندے کیا توکل کرتے ہیں؟ اللہ تمہیں رزق دے گا اگر تم اللہ پر توکل کرو، اللہ ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تو پرندے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، وہ اڑتے ہیں، جو ہی صبح ہوتی ہے وہ نکل جاتے ہیں، وہ پھر اپنے رزق کی تلاش میں اللہ ان کا پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ تو جب رزق اللہ کے اوپر سب سے پہلے توکل ہے، پھر اس کے لیے محنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اور پھر یہ بھی کہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد 3 بنیادی اصول۔ سب سے پہلا کہ جو بھی انہوں نے خریدا ہے یا بیچا ہے اس کو نقد کی شکل میں بیچا ہے، کیش، یعنی ادھار میں نہ کوئی چیز خریدی ہے نہ ادھار میں بیچی ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے زندگی میں کسی کو ادھار نہیں دیا، ادھار تو دیا ہے، لیکن بزنس جو تجارت تھی اس کا لین دین کیش میں کیا ہے، پیسے دیے خریدی، پیسے لیے اس کو بیچ دیا۔ اور دوسری چیز ان کے جو ان کے تجارت کا اصول تھا کہ اس میں یہ تھا کہ جو چیز بھی وہ خرید رہے ہوتے تھے یا جو چیز وہ بیچ رہے ہوتے تھے اس میں دوسرے کو اس چیز کا یعنی اس چیز کے اندر کیا نقص ہے، کیا عیب ہے اور کیسی یہ چیز وہ بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بہت بڑا اہم اصول تھا۔ اور ایک ان کا اصول تھا کہ وہ چیز کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے، سٹور نہیں کرتے تھے کہ بھئی ایک چیز آ گئی ہے اس کو ذخیرہ کر کے رکھو پھر ریٹ بڑھے گا اس کو بیچیں گے، نہیں، جو آیا اس کو جو نفع تھوڑا بھی نفع ملا ہے اس کو بیچ دیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کام کیا کہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا ہے کہ مثلا ایک چیز ان کے پاس آئی ہے اس میں کوئی عیب ہے، دوسرے کو بتایا یہ چیز میں بیچ رہا ہوں اس میں یہ عیب ہے، یہ چیز ہے اس کے اندر یہ نقص ہے، وہ جب چیز بتا کر بیچا ہے تو یہ 3 بنیادی اصول تھے جس کے ذریعے سے ان کے رزق میں اللہ کی ذات نے اور برکت دی۔ اور پھر ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، ایک بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہے اور سامنے والے کو بتا رہا ہے کہ بھئی اس چیز میں یہ نقص ہے، یہ اس میں عیب ہے، تو یوں سمجھو کہ وہ جو خریدنے والا جو گاہک ہے وہ آئندہ کے لیے اس کا مستقل گاہک بن جائے گا، پھر اس کو ایڈورٹائزنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دوسروں تک بات یہ بندہ جائے گا اوروں کو بتائے گا کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ یار وہ ایسا ایماندار آدمی ہے، اسی سے جا کر چیزوں کو خریدو۔ تو یہ ایمانداری کے ساتھ چیزوں کو بیچنا یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے، اور اس کو سٹور کرنے سے یعنی ذخیرہ اندوزی سے بچنا اور نقد کی صورت میں بیچنا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی ذات نے ایسے ہی پھر دولت دی، پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے تو کیا حد کہنے کہ انہوں نے ایک دفعہ کا جو چندہ دیا اس کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ وہ چندہ دیا انہوں نے 58 کروڑ روپے کا، ایک ٹائم پہ چندہ دے دیا۔ تو اس طرح سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نام پہ پھر خرچ بھی بہت کیا ہے۔ تو تجارت کریں، اور تجارت کے لیے بہت بڑا پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے موجود ہیں، اسی کے ذریعے سے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے اوپر بھی تھوڑا بھروسہ کر لے کہ میں اس کام کو کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں یہ کیسے کروں، میں کیسے کروں، اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو شروع کریں۔